کم از کم کتنا علم ہونا ضروری ہے جس سے ہم مسلمان باقی رہ سکتے ہیں. یعنی اتنا بھی علم کسی کے پاس نہ ہو تو وہ شخص مسلمان تک باقی نہیں رہ سکتا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. شیخ صالح العثیمی حفظہ اللہ مسجد نبوی کے مدرس ہیں اور کبار علماء کی لسٹ میں چند سالوں پہلے تک ایک نمایاں نام تھے. شیخ صالح العثیمی حفظہ اللہ اکثر و بیشتر اپنے دروس میں اس چیز کا اہتمام کرتے تھے اور بیان کرتے تھے. حالانکہ وہاں پر مسجد نبوی کے اندر جو لوگ حاضر ہوتے تھے درس میں وہ عام لوگ نہیں ہوتے تھے، بلکہ طلبہ علم ہوتے تھے، جامعہ اسلامیہ کے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، بہت سارے پروفیسر ہوتے تھے. ان کے سامنے اس چیز کو ظاہر کرتے تھے کیونکہ دین کی بنیادی چیزیں ہیں. ایمان کا یہ تقاضا بنیادی تقاضا ہے کہ لوگوں کو کم از کم اللہ رب العالمین کے متعلق، رسولوں کے متعلق اور ایمان کے باقی ارکان کے متعلق کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے جس سے وہ مسلمان باقی رہ سکے. اگر اتنا بھی علم نہ ہو تو کیا ہوگا؟ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. جو نواقض اسلام ہے بے شمار ہے، ان میں سے ایک مشہور ناقض اسلام کیا ہے کہ دین کے متعلق کسی کو بنیادی چیزوں کا علم نہ ہو اور نہ وہ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہو. یہ نواقض اسلام میں سے ہے. اگر کسی کو اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں بنیادی چیزوں کا علم نہ ہو، نماز کیسے پڑھنی ہے پتہ نہیں ہے اسے، ظہر کی نماز 4 رکعت ہے 3 رکعت ہے اسے پتہ نہیں ہے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اسے پتہ نہیں ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اسے پتہ نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہے ایک مسلمان پر اسے پتہ نہیں، علم نہیں ہے، ماہ رمضان کب داخل ہوا کب نکل گیا اسے کوئی خبر نہیں ہے. تو ایسا شخص دین کے بنیادی چیزوں کے متعلق علم نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، مسلمان باقی نہیں رہ سکتا ہو. لیکن یہ جو حکم ہے یہ عام حکم ہے، یہ خاص حکم نہیں ہے. اور حکم عام میں اور حکم خاص میں بہت بڑا فرق ہے. افسوس کہ اس فرق کو ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے بسا اوقات بہت سارے فتنے رونما ہوتے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس وجہ سے فلاں شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس وجہ سے فلاں شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، میرے بھائیو یہ عام حکم ہے. کسی معین شخص کو نام لے کر اسلام سے خارج کرنے کے بہت سارے اصول و ضابطے ہیں. ان اصول و ضابطوں کو علماء اکرام جو راسخ فی العلم ہیں وہ جانچیں گے، پرکھیں گے، اس کے بعد کسی کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص بالتعیین نام کے ساتھ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تب اس کے ساتھ کفار جیسا معاملہ اختیار کرنا جائز ہوگا. کہنے کا مقصد کیا تھا کہ جن کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ بنیادی علم نہ ہونے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، تو اس وجہ سے کوئی کسی کے اوپر کفر کے فتوے نہ لگانا پھرے. اہم مقصد کیا ہے کہ آپ کا ایمان صحیح ہو جائے. اب غور سے سنیں کہ اللہ رب العالمین کے متعلق کم از کم ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے. یعنی یہ علم بھی اگر اللہ کے متعلق کسی کے پاس نہ ہو، اتنا بھی ایمان کسی کے اللہ رب العالمین کے متعلق کسی کے پاس نہ ہو تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے متعلق 4 چیزوں کا علم رکھنا اور ایمان رکھنا ضروری ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین موجود ہے. اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے. اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات ہیں. اللہ رب العالمین کے اسماء ہے، بہت سارے نام ہیں. اللہ رب العالمین کی صفات ہے. ہم یہ نہیں کہتے جس طرح کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی کوئی صورت نہیں ہے. کہتے ہیں نا بہت سارے لوگ کہ اللہ رب العالمین نیراکار ہے. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو نیراکار کہنا یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، کفار اور مشرکین کا عقیدہ ہے. مسلمانوں میں ایک گمراہ فرقہ تھا جہمیہ. یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے جو اللہ رب العالمین کی صورت کا انکار کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کی صورت کا انکار کرنا یہ اسلام اور مسلمانوں کا عقیدہ قطعاً نہیں ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے. کچھ لوگ اور جوش میں آ کر کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے. میرے بھائیوں یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ کفار اور مشرکین کا عقیدہ ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے. یہاں تک کہ نجاسات کے اندر، پیشاب و پاخانے کے اندر بھی اللہ رب العالمین کو نعوذ باللہ سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی اللہ موجود ہے. مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہاں پر ہے؟ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. اللہ رب العالمین
عرش پر مستوی ہے۔ قرآن کریم کے اندر 7 جگہوں پر اللہ رب العالمین نے ایک آیت کو بار بار دہرایا ہے، الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ اور ثم استوى علی العرش، یہ آیت 6 جگہوں پر قرآن کریم کے اندر ہے، 7 اور 6 13 جگہوں پر ایک ہی چیز کو اللہ رب العالمین نے دہرایا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ لوگوں کے ذہن سے یہ باطل اور کفری عقیدہ ختم ہو جائے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے، بلکہ لوگوں کے ذہن کے اندر راسخ ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے۔ اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں بلکہ عرش کے اوپر ہے، لیکن اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ عرش پر ہونے کے باوجود ہمارے دلوں کے اندر کھٹکنے والی باتوں کو بھی اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، کہ اللہ رب العالمین ہمارے بارے میں نہیں جان سکتا؟ انہ علیم بذات الصدور، سینوں کے اندر کھٹکنے والی باتوں کو بھی اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے متعلق ہمارا کم از کم ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اس کے اسماء و صفات ہیں، وہی فقط رب ہے، پالنہار وہی ہے، اور عبادت کا مستحق بھی فقط اللہ کی ذات ہے۔ ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے انجام جا سکتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کسی طرح کی چھوٹی سے چھوٹی عبادت بھی کسی دوسرے کے لیے انجام دینا کیا ہے؟ کفر اور شرک ہے، یہ شرک ہے۔ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور کوئی بھی عبادت جو حقیقت میں عبادت ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے انجام دے۔ ابھی جس کتاب کا میں نے تذکرہ کیا تھا شروع میں، الاصول الثلاثہ، جو پتلی سی کتاب ہے، عبادت کے تقریباً 14 اقسام کا اس کتاب میں تذکرہ ہے، صرف نام لے کر اور دلیل دے کر اس میں سمجھایا گیا ہے کہ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو ان تمام طرح کی عبادتوں کا مستحق کون ہے؟ فقط اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کے تعلق سے کم از کم ہر مسلمان کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے۔ اگر اتنا بھی علم کسی کے پاس نہ ہو اللہ کے متعلق، ایمان نہ ہو، تو وہ شخص مسلمان باقی نہیں رہ سکتا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانے کا معاملہ ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کے بہت سارے الحمدللہ کتاب و سنت کے اندر نصوص موجود ہے کہ فرشتوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کا ہمیں علم دیا ہے، اور بہت سارے عقدی مسائل جڑے ہوئے ہیں فرشتوں کے متعلق۔ لیکن کم از کم ہر شخص کو فرشتوں کے متعلق یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں سے، بے شمار مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جس کا نام فرشتہ ہے، جسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ملائکہ، ملک کی جمع ہے۔ یہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور ان میں سے بعض لوگ نبیوں پر وحی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ نبیوں پر وحی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ کم از کم اتنا علم رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب اگر کسی شخص سے پوچھا گیا کہ فرشتوں کے متعلق تم کیا جانتے ہو، وہ جواب دے کہ فرشتوں کے متعلق میں کچھ نہیں جانتا، میں ایمان نہیں رکھتا ان سب باطل چیزوں پر کہ فرشتے بھی کوئی مخلوق ہے، کس نے دیکھا ہے فرشتوں کو، اس لیے میں ان سب چیزوں پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا حکم کیا ہوگا؟ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، ایمان کے ایک رکن کے متعلق انکار کرنے کی وجہ سے یا علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ کیا کوئی ایسا بھی مسلمان ہوگا جو کہے کہ میں فرشتوں پر ایمان نہیں لاتا، اس سے صرف وہمی اور خیالی بات تصور کرتا ہوں؟ افسوس کی بات ہے کہ اپنے آپ کو اسکالر کہنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اس عقیدے کی ترویج اور اشاعت کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سر سید احمد خان کا نام سنا؟ جی بتائیں۔ سر سید احمد خان جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی ہیں، مؤسس ہیں، ان کے یہی نظریات تھے۔ فرشتوں وغیرہ کو انکار کرتے تھے، اقرار نہیں کرتے تھے ان چیزوں کا، یہ سب افسانی باتیں ہیں۔ اس طرح کے بے شمار مسلمات کا انہوں نے انکار کیا ہوا ہے۔ ہم تعین کے ساتھ ان کو کافر نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن اس عقیدے کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ کفری عقیدہ ہے۔ اگر اتنا بھی کسی کے پاس علم نہ ہو اور ایمان نہ ہو تو وہ شخص کیا ہو جائے گا؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔
یوم آخرت پر ایمان لانے کا کم از کم اتنا تقاضا ہے، ہر شخص یہ ایمان رکھے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مر کر ہم ختم ہو جائیں گے، سڑ گل جائیں گے، دوبارہ یہ حساب و کتاب کی باتیں، اٹھایا جانا، یہ افسانوی باتیں ہیں، کس نے دیکھا ہے، کس کے ساتھ ہوا ہے، یقین نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں، ہم بھی کہہ دیتے ہیں، یقین کے درجے پر دل میں پہنچا نہیں ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ اس کو شک و شبہ اگر ہو تو شخص مومن نہیں ہو سکتا، دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کم از کم اتنا علم اور اتنا ایمان ہونا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں دوبارہ کھڑا ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور جنت و جہنم اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے بنایا ہوا ہے۔ جو جنت کے مستحقین ہوں گے اللہ رب العالمین انہیں جنت میں ڈالیں گے، جو جہنم کے مستحقین ہوں گے اللہ رب العالمین انہیں جہنم میں ڈالیں گے۔ یہ بنیادی علم ہے، لیکن اس سے زائد جو ہے اس کے بارے میں بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ پل صراط کے متعلق علم ہونا چاہیے، میزان کے متعلق علم ہونا چاہیے، حوض کوثر کے متعلق علم ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی کو علم نہ ہو تو اس وجہ سے دائر اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے، اتنا بھی نہ ہو تو دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مثلا اگر کسی سے پوچھا جائے، ایک مثال میں دے رہا ہوں، فرشتوں پر ایمان کے متعلق اس سے پوچھا گیا تو اس نے بتا دیا کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق کیا ہے؟ فرشتے ہیں، ان میں سے بعد اللہ کے نبیوں پر وحی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ پھر اس سے سوال کیا گیا کیا فرشتے مرتے ہیں یا نہیں مرتے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اس سوال کے جواب میں کیا کہا اس نے؟ مجھے اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے۔ اس علم کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ایمان پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس کو سمجھایا گیا کہ اس بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، اور راجح یہی ہے کہ جس طرح دوسری مخلوقات کو موت آئے گی، فرشتوں کو بھی موت آئے گی۔ دلائل یہی تقاضا کرتے ہیں، اور اکثر و بیشتر جمہور علماء نے اسی موقف کو اختیار کیا ہے۔ بعض علماء ابن حزم الظاہری رحمہ اللہ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ فرشتوں کو موت نہیں آئے گی، لیکن جمہور کا مسلک کیا ہے اس بارے میں؟ ان کو موت آئے گی دوسرے مخلوقات کی طرح۔ ان کو بیان کیا گیا، اس کے بعد ان سے کہا گیا اب آپ کا کیا خیال ہے، فرشتوں کو موت آئے گی نہیں آئے گی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی میرے دل میں شک ہے، مجھے اس بارے میں کوئی اطمینان نہیں ہو رہا ہے۔ کیا کہیں گے ہم؟ ان کے ایمان پر اس کی وجہ سے کوئی اثر پڑے گا؟ کمی آئے گی؟ نہیں، اس وجہ سے کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر اس نے کہا کہ فرشتوں کے متعلق میں یہ نہیں مانتا کہ کوئی مخلوق ہے جس کا نام فرشتہ ہے، کوئی ایسا ہے جو نبیوں کے پاس وحی لے کر آتے ہیں، اس چیز کے بارے میں وہ لا علمی کا اظہار کرے اور ایمان اس کا نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ اس کا حکم اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جنت جہنم کے بارے میں سوال کیا گیا اس سے، جہنم فنا ہو جائے گی یا نہیں فنا ہوگی، باقی ہمیشہ رہنے والی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے کوئی جانکاری نہیں ہے اس بارے میں۔ اس کو بیان کیا گیا کہ اس بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ جہنم فنا ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی، اور راجح یہ ہے کہ اس کے بارے میں توقف کیا جائے، اور وہی کہا جائے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض۔ استاد محترم شیخ ابو سیف الجوہنی حفظہ اللہ، جو مدینہ یونیورسٹی کے اندر عقیدے کے پروفیسر ہیں اور بہت معروف اہل علم ہے، یہ دکتر امان اللہ وغیرہ کے خاص اساتذہ میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ راجح یہی ہے جہنم کے بارے میں کہ جہنم فنا ہوگی یا نہیں ہوگی ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول نے اس بارے میں صراحت کے ساتھ ہمیں کوئی عقیدہ نہیں دیا ہے۔ اجتہاد ہے علماء کا، بعض کہتے ہیں فنا ہو جائے گی، بعض کہتے ہیں فنا نہیں ہوگی۔ ہم اتنا ہی کہیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، کہ جب تک زمین و آسمان باقی ہیں تب تک یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، جہنم میں۔ اس کے بعد کیا ہوگا اللہ عالم۔ سمجھایا گیا، اس کے بعد اسے پوچھا گیا کہ اب تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس وجہ سے اس کے ایمان پر ذرہ برابر اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ خود علماء کے درمیان یہ کیا ہے؟ مختلفی مسئلہ ہے۔ لیکن جس کے بارے میں علماء کے درمیان متفق علیہ عقیدہ ہو، اس عقیدے سے اگر کوئی رو گردانی کرے گا، اس منہج کو اختیار نہیں کرے گا، اس منہج کو ٹھکرائے گا، تو شخص دائرہ اسلام سے کیا ہوگا؟ خارج ہو جائے گا، سلف صالحین کے منہج پر نہیں ہوگا بسا اوقات، اور بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔